السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ذوالحجہ کے مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور چند دنوں بعد عید الاضحیٰ پر صاحب نصاب مسلمان فریضہ قربانی ادا کریں گے۔ اس عمل کی ادائیگی میں امتداد زمانہ کے باوقف مقامی سوشل کلچر کے زیر اثر بہت سی خرافات جنم لے چکی ہیں، لہٰذا قربانی کا اصل مقصد اور فلسفہ قربانی کے راز سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آئیے قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب کسی شے کے نزدیک ہونا ہے۔ قربانی کا عمل دراصل رضائے الہی اور قرب الہی کے حصول کے لیے کی جانے والی قدیم عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ عمل قربانی کے عظیم ترین مقاصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر امت کی شریعت میں شامل رکھا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام لیں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یوں بھی ادا کیا کریں۔ اور قرآن مجید سورۃ المائدہ میں زمانہ آدم علیہ السلام میں حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اور اے حبیب، انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ معلوم ہوا تقرب الہی کے حصول کے لیے ابتدائے نسل انسانی سے ہی قربانی کا عمل جاری ہے، مگر قبول کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اسی واقعہ میں حضرت حابیل کی زبان سے سورۃ المائدہ میں ہی ہماری رہنمائی کے لیے یہ الفاظ کہلوائے، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ بلا شبہ اللہ تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ فلسفہ قربانی کا راز اور اصل حقیقت قربانی اسماعیل علیہ السلام سے روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں ملنے والے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ایک خواب کی تعبیر کے ضمن میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اس عمل کا پس منظر اور پیش منظر قرآن و احادیث رسول کی روشنی میں جانچیں تو قربانی کے فلسفہ کی بہت سی جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر ان من جملہ حکمتوں میں سے بنیادی اور اہم ترین پہلو فلسفہ قربانی کا جو راز کھل کر عیاں ہوتا ہے وہ انسان کا ارادہ دل اور قلب انسانی کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو اس عمل پر ابھارتی ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم کی تعمیل میں بلا چون و چرا گردن جھکا دینا۔ کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ کا حکم پا کر رضائے الہی کے لیے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی اور اس نے حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹا، تو ایسے میں بھی مولا نے آواز کیا دی؟ قرآن میں الفاظ مقدسہ ہیں، وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو ندا لگائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اچھا ذرا غور کریں تو خواب سچ کیسے ہوا؟ حکم تھا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح تو ہوئے ہی نہیں، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پوری قوت سے چھری چلائی تو احساس یہ ہوا کہ گردن کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا
ایک دمبا ذبح ہوا تھا جو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے جنت سے لائے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ مولا نے عمل کی سچائی کی تصدیق کس بات پر کر دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، حالانکہ اسماعیل تو ذبح ہوئے ہی نہیں۔ معلوم ہوا اللہ نے عمل نہیں، صرف نیت اور مصمم ارادہ ابراہیم دیکھا کہ حکم خدا کی تعمیل میں ہر شے قربان کر دی جائے، اور کچھ بھی خواہ اولاد ہو آڑے نہ آئے۔ گویا قربانی کرنے میں ایک بنیادی حکمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کا دار و مدار در حقیقت دلوں کے تقوی اور نیت کے اخلاص پر منحصر ہے۔ لہذا شریعت میں رضائے الہی کی خاطر حب دنیا اور نفسانی خواہشات پر چھری چلانا ہی قربانی کا مقصد ہے، جس میں نیت کا اخلاص شرط ہے۔ اسی لیے قربانی کا حکم دیتے وقت قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو ہرگز نہ ان تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری یعنی دلوں کا تقوی اس تک باریاب ہوتا ہے۔ گویا وہ مالک تمہاری اس نیت اور ارادے کو قبول کرتا ہے اور ہر پل اس سے آگاہ ہے جس کے تحت اور جس غرض کے لیے تم کوئی عمل انجام دیتے ہو۔ یعنی اللہ دل کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے جو بندے کو عمل پر ابھارتی ہے، اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر وإلی اجسامکم وإلی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم۔ فرمایا بے شک اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور ان میں چھپی نیتوں کو جانتا ہے۔ اسی جذبہ کی تقویت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی صدق و اخلاص سے دی جائے اس قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ لہٰذا قارئین کرام، قربانی وہی درجہ قبولیت پائے گی جو ریا، نمود و نمائش اور دکھاوے سے پاک اور صدق دل سے کی جائے۔ قربانی اسماعیل کے عمل سے معلوم ہوا کہ قربانی دکھاوا نہیں کہ ہم اس کی تشہیر کرتے پھریں، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ کون کتنی محبت سے میرے آگے سر کے ساتھ دل بھی جھکاتا ہے۔ اور وہ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ نہ او مکھڑے دا دل ویکھدا، اللہ ویکھنے تے آوے تے دل ویکھدا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔